ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد 27واں روزہ اس کی سحری بھی ہے، اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ اس کی افطاری بھی نصیب فرمائے، اللہ اس رات کی تراویحیں بھی نصیب فرمائے، اللہ اس رات میں اگر کوئی پروگرام تکمیل قرآن کا ہے تو اس میں بھی شرکت کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ اس تکمیل میں جو دعا مانگی جائے اس کو قبول فرمائے، ہمارے گناہ اللہ معاف فرمائے، اور باقی جتنے روزے رہتے ہیں اللہ ان کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر ٹائم دعا مانگتے رہا کریں، اور جب کوئی ایسی بات ہو تو بآواز بلند کہہ دیا کریں آمین۔ ہو سکتا ہے فرشتے آمین کہہ رہے ہوں، میری اور آپ کی آمین مل جائے، ان کے ساتھ بیڑا پار ہو جائے۔ رات جو گزری ہے یہ 27 کی رات، کل 26واں روزہ، رات 27 کی جو گزری ہے لیلۃ القدر کی رات، تاک رات تھی، ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے دکھائی ہو جنہوں نے محنت کی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دن اعتکاف بیٹھے اسی دن دیکھی، کل آپ نے حدیث پاک کی تشریح میں سنا 21 کی رات تھی، اس وقت مسجد جو تھی غربت کا دور تھا، چھپر کی مسجد بنی ہوئی تھی، کھجور کی ٹہنیوں پر رکھی ہوئی تھی، اوپر مٹی سے لیپ کیا ہوا تھا جیسے پرانے دور میں ہوتے تھے مکان، آج کل تو لینڈر آ گئے ہیں۔ تو بارش آئی اور بارش آنے کی وجہ سے اوپر پانی اور وہاں سے نیچے یعنی پانی ٹپکا، اور جس جگہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا اس جگہ پہ حضور کی پیشانی پہ وہ کیچڑ کے اثرات نظر آئے۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی دن مجھے لیلۃ القدر نظر آئی، 21ویں کی رات، اور ایک روایت 27 کی بھی ملتی ہے، 29 کی بھی ملتی ہے۔ اب ایک بندہ کہے جی وہ تو 21 کو گزر گئی، باقی تو فضول ہیں ہمارے، نہیں، 27 کی بھی روایت ہے اور 29 کی بھی روایت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معتکف حضرات 29 کو بھی محنت کریں، 27 کو محنت کر لی، 29 کو بھی محنت کر، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ جی نظر تو آتی کوئی نہیں پھر کیا فائدہ بیٹھنے کا، نہیں، آئے یا نہ آئے تعلق اس کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ آ جائے تو فبیہ خوشی کی بات ہے، نہ آئے تو جو آپ رات عبادت کرتے ہیں اللہ پاک 80 یا 83 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی سودا سستا ہے؟ یہ سودا مہنگا ہے، محنت کرنی پڑے گی۔ ایک بندہ خیر سویا رہے ثواب تو اس کو ہی ملے گا، معتکف ہے، لیکن جتنی اس میں محنت کر لے گا اس میں اتنا ہی قیمتی بنتا جائے گا۔ معتکفین حضرات بیٹھے ہیں جہاں جہاں، کوئی تو ایسی ہستیاں ہوں گی نا جن کو رات نظر آئی ہوگی، ہیں ایسے لوگ جن کو نظر آتی ہے، ورنہ نظر نہ بھی آئے تو اس رات عبادت کر لینا 4000 مہینوں سے افضل ہے۔ 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب اللہ تعالیٰ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی قرآن کریم کو نازل کیا
یک بارگی کے ساتھ اللہ پاک نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ ایک ہی بار قرآن اتار دی، ایک ہی بار۔ وہاں سے آگے پھر تھوڑا تھوڑا جتنی ضرورت ہوتی گئی، 23 سال کے اندر اللہ نے قرآن پاک کو نازل کیا، 23 سال۔ اب جیسے ضرورت آئی کہ پردے کا حکم آ گیا تو پردے کی ایک آیت آ گئی، شریعت بن گئی۔ جبرائیل نے آ کے سنایا، اللہ نے جبرائیل سے کہا یہ لے جا، جبرائیل نے آ کے نبی پاک کو سنایا، نبی پاک نے پڑھا، سنا اور اسے شریعت کا حصہ بنا لیا۔ یہ ایک آیت ہو گئی شریعت کی۔ اسی طریقے سے یتیم کے بارے میں پھر آیت کی ضرورت پڑی، اوپر سے وہ آ گئی۔ قرآن ترتیب نزولی کے اعتبار سے میرے اور آپ کے پاس جو موجود ہے نہیں ہے، یہ ترتیب توقیفی ہے۔ یہ ترتیب نزولی، پردے کی آیت آئی، یتیموں کی آیت آئی، بیوہ کی آیت آئی، شراب کے حرام ہونے کی آئی، نماز کی آئی، زکوٰۃ کی آئی، وہ یوں کر کے اکٹھا ہو گیا نظام۔ پھر جو ترتیب دی گئی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں، یہ کئی لوگوں کے اندر قرآن نازل ہے، پھر انہوں نے ایک ہی قرات پہ ایک امام کے پیچھے ساری عوام کو جمع کر دیا اور صحیفہ بنا کے اس قرآن کی شکل میں ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ بہت بڑا احسان ہے سیدنا عثمان بن عفان، ان کو ناشر قرآن بھی کہتے ہیں اور جامع القرآن بھی ان کا لقب ہے۔ انہوں نے قرآن کو جمع کیا ہے اور پھر ناشر قرآن، انہوں نے قرآن کی نشر و اشاعت بھی کی ہے۔ تو یہ قرآن کی شان ہے کہ لیلۃ القدر میں یک بار اوپر سے نازل ہوا، پھر آگے تھوڑا تھوڑا جیسے ضرورت پڑتی گئی نازل ہوتا گیا۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنے پیارے محبوب کو، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کیا جانیں کہ وہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ بتایا تو ہوگا نا۔ پھر یہ وہ کہتے ہیں نا، جیسے کہوں میں بیٹی کو اور سمجھاؤں بہو کو، یہ حکم ہمارے لیے ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ سنیے، لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیرم، بہتر ہے، من الف شہر، 1000 مہینوں سے، 1000 مہینوں سے لیلۃ القدر کیا ہے؟ بہتر ہے۔ خیر کہتے ہیں بہتر، من سے الف 1000 اور شہر رمضان مہینے کو کہتے ہیں، 1000 مہینوں سے یہ لیلۃ القدر بہتر ہے۔ آپ یہ جانیں کہ یہ ہے لیلۃ القدر۔ اچھا، پیارے نبی نے سوال کیا ہوگا کہ یہ اس میں پھر ہوتا کیا ہے اس لیلۃ القدر میں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں میرے محبوب پیغمبر، تنزل الملائکۃ والروح، نازل ہوتے ہیں اس میں فرشتے، اور پھر فرشتوں کا سردار جبرائیل لے کے آتا ہے۔ ساری نورانی مخلوقات جتنی اللہ نے بھیجنی ہوتی ہیں نیچے بھیجتے ہیں، اور ان کا ایک سردار ہوتا ہے جسے جبرائیل کہتے ہیں۔ جبرائیل سارے فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایک گروہ لے کے زمین پہ اترتے ہیں۔ فیہا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ، ہر ایک کام کا جو فیصلہ کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے رب کی اجازت کے ساتھ زمین پہ اترتے ہیں۔ سمجھ لیں کہ اس رات کے اندر مغرب کی نماز کے بعد فرشتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور پھر کب تک رہتا ہے؟ سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ ساری رات وہ پھرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں، ادھر ادھر جا رہا ہے، کوئی ادھر آ رہا ہے، چوکوں میں کھڑے ہیں لوگ، محفلوں میں بیٹھے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، ذکر کر رہے ہیں، تسبیح پھیر رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سنو یہ کیا کہتے ہیں، جاننے کے باوجود اللہ یہ تیری مخلوقات تجھ سے ڈر رہی ہے، تیرے عذاب سے استغفار کر رہے ہیں، تیری جنت کا تذکرہ سن کے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اور تجھ سے ڈرتے ہیں، آمین کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی دعائیں مانگ رہے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سارے کام چھوڑ دو، جیسے یہ کہہ رہے ہیں نا آمین، تم بھی کہتے جاؤ، آمین کہتے جاؤ، صبح تک ایسے ہی کہتے جاؤ آمین، تمہاری آمین کے ساتھ ان کی آمین ملا دوں گا، بیڑا پار ہو جائے گا۔ سلامن، پھر صبح جانے کا جب ٹائم ہوتا ہے تو یوں سلوٹ مارتے ہوں گے کہ بس ہم جا رہے ہیں، جو تم نے کرنا تھا وہ ہم لے کے جا رہے ہیں، تمہاری ساری باتیں ہی حتی مطلع الفجر، یہاں تک کہ صبح طلوع ہو جاتی ہے بھی چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے لیلۃ القدر۔ ابھی ہمارے پاس ایک دن اور بھی باقی ہے لیلۃ القدر کا، 29 کی رات ہے، وہ نہیں، ایک دن نہیں سوئیں گے تو انشاءاللہ وہ نہیں ہوگا۔ آپ نے ماحول نہیں بنایا، ورنہ آپ دیکھیں لوگ شہروں میں کوئی نہیں سوتے، آپ تو دیہاتوں میں بھی نہیں سوتے، مساجد میں جہاں بیان ہوتے ہیں نا کوئی نہیں سوتے، لوگ صبح سحری کر کے پھر جو ہے نا نماز پڑھ کے پھر سوتے ہیں ذکر کر کے۔
آپ بھی کوشش کریں ایک رات آپ لوگوں کے پاس رہے گی، ساری زندگی سوتے ہی تو رہیں، پھر قبر میں سونا ہے، آرام کرنا ہے۔ اگر یہاں جاگ لیں گے، یہاں تھوڑا سا رو لیں گے تو آگے پھر ہنسیں گے۔ فرمایا جو یہاں دنیا میں زیادہ روئے گا وہ جنت میں سب سے زیادہ ہنسے گا۔ یہ نہیں ہے کہ یہاں محنت نہیں کی پھر آپ بغیر محنت کے آگے نتیجہ آپ لینا چاہتے ہیں، ایسی بات نہیں۔ بس اپنے آپ کو تھوڑا سا جگائیں، ساری زندگی دنیا کے کام کرتے رہیں، ساری زندگی اگر کوئی نہ معاملہ ایسا بن جائے، گھر میں کوئی شادی بیاہ آ جائے، پھر بھی تو رات بندہ جاگ کے گزار دیتا ہے۔ کیوں نہ ہو کہ یہ قیمتی گھڑیاں ہمارے پاس آئی ہیں تو جاگ کے انشاءاللہ ہم عبادت کریں اللہ پاک کی، اپنے روٹے خدا کو منا لیں، اور فرشتے جس طرح آمین کہتے ہیں آمین کے ساتھ آمین مل کر بیڑا پار ہو جائے۔ اللہ لیلۃ القدر کی، باقی ماہ رمضان کے روزوں کی عزت و احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔